بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کا آج ہم دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمیں عقائد و نظریات رکھنے چاہیے، آج ان کا ہم بالتفصیل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمان اور زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ چاند، سورج اور ستاروں کا نکلنا، ڈوبنا، یہ سب اسی کے حکم سے ہے، سب اسی کے۔ وہ عبادت اور پرستش کا لائق ہے، وہ عبادت اور پرستش کا مستحق ہے، دوسرا کوئی بھی مستحق کے عبادت نہیں۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان جو ہے وہ اس کا محتاج ہے۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، امیری، غریبی، عزت، ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ آرام اور تکلیف اور موت اور زندگی سب اسی کے حکم سے ہیں۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں اور اس کے احسان جو ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے احسانات کو اگر کوئی گننا بھی چاہے تو پھر وہ گن نہیں سکتا۔ وہ ہر کھلی اور چھپی چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہالت اور بے حیائی وغیرہ ان سب کاموں سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کے لیے کسی قسم کا عیب ماننا یہ کفر ہے۔ عیب ماننا، کوئی بندہ اگر اللہ کی طرف کوئی جھوٹ کی نسبت کر دے اور کہہ دے کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید سے، اس کی مختلف بے شمار آیتوں سے ثابت ہے۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ اللہ ایک ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ دوسرے پارے میں تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن پاک میں متعدد آیات سے ثابت ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا ہوتے تو پھر کیا خرابی لازم آتی؟ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا ہوتے تو بہت بڑی خرابی لازم آتی، کائنات کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا۔ ایک کہتا میں گرمی پیدا کروں گا، دوسرا کہتا میں سردی پیدا کروں گا۔ ایک کہتا میں مغرب سے سورج کو نکالنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں مشرق سے نکالنا چاہتا ہوں۔ ایک کہتا میں مغرب میں سورج کو ڈبونا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں مشرق میں ڈبونا چاہتا ہوں۔ تو ایک کہتا چاند روشنی دے، ایک کہتا چاند روشنی نہ دے۔ تو کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا کائنات کا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر 17ویں پارے کے اندر اور دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو ضرور یہ نظام تباہ ہو جاتا، اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین اور آسمان اور دنیا کی دوسری چیزیں، انسان، حیوان اور پہاڑ وغیرہ خود بخود بن گئے ہوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسا اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قلم اور پینسل جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور بغیر کسی کے بنائے یہ بنتی نہیں ہیں۔ تو آسمان اور زمین اور بڑے بڑے پہاڑ وغیرہ بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتے ہیں؟ ان سب کو، آسمان اور زمین کو، پہاڑوں کو، درختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اگر کوئی مسلمان کہے کہ خدا کوئی چیز نہیں، زمین اور آسمان وغیرہ بغیر کسی کے بنائے خود بخود بن گئے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
ایسا کہنے والا جو ہے جو کہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود بن گئی ہیں، ان کے بنانے والا اللہ نہیں ہے، تو پھر ایسا بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کافر اور مرتد ہو گیا۔ ایسا بندہ کہنے والا جو وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ بعض جاہل اللہ تعالیٰ کو بڑھاؤ کہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ کہنا جو ہے یہ کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اوپر والا، اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے۔ تو ان جملوں میں کیا کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ بے شک ان جملوں میں خرابی ہے۔ یہ سب کے سب جملے جو ہیں، اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، ٹھیک ہے، اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے، یہ سب کے سب جملے جو ہیں یہ گمراہی کے جملے ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے پرہیز کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ برائے کرم وہ جملے بتا دے جن کا بولنا مناسب ہے۔ یہ اب تصحیح کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، حقیقی مدد باقی اللہ تعالیٰ کے دینے سے، عطا فرمانے سے کائنات کا ہر فرد مدد کرتا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی اللہ کی دی ہوئی قوت سے مدد کرتے ہیں۔ پہلے سہارا اللہ کا، پھر باقی دیگر لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ باطن میں اللہ تعالیٰ مددگار ہے اور ظاہر میں پنچ، یعنی اس طرح جملوں کی درستگی کر کے جملے کہنے چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ تعلیم الاسلام کا دوسرا سبق ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔